جیسے ہارون رشید نے یہ بات سنی، فوراً غصے میں آ گیا، غضبناک ہو گیا کہ اس نے علی بن یقطین کو بلا لیا اور کہا، میں نے جو جبہ تمہیں تحفے میں دیا تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ علی بن یقطین نے کہا، وہ میرے پاس جواہرات کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ جیسے سونے چاندی، سونے کے جو ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، زیورات وغیرہ، ان کو جواہرات کہا جاتا ہے، یا اور بھی جو اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی ایک مہر بند سیل تھیلی میں موجود ہے، یعنی یہ جو جبہ ہے، میں نے اسے اپنے پاس تبرکن سنبھال کے محفوظ کر کے رکھا ہے، کیونکہ وہ آپ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، اسے ابھی لے کر آؤ۔ علی بن یقطین نے اسی وقت اپنے ایک غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ گھر جاؤ اور وہاں فلاں صندوق کھولو، تمہیں اس میں فلاں شکل کی ایک جواہرات والی تھیلی نظر آئے گی، اسے ابھی میرے پاس لے کر آؤ۔ تو وہ غلام تھوڑی دیر میں وہ تھیلی لے کر آیا اور اسے ہارون کے سامنے رکھ دیا، اور ہارون رشید نے اس تھیلی کو کھولا تو وہ جبہ اسے نظر آیا کہ جو ہے، جب جبہ کو دیکھنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ہارون رشید نے علی بن یقطین سے کہا کہ اس جبے کو واپس اپنی جگہ پر رکھ دو اور باخوشی و رشد لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میں تمہارے خلاف کسی چغلی پہ یقین نہیں کروں گا، جو بھی چغلی لگائے گا یقین نہیں کروں گا۔ پھر ہارون رشید نے علی بن یقطین کے خلاف چغلی لگانے والے کو 1000 کوڑے مارنے کا حکم دیا، لیکن وہ 500 کوڑے لگنے کے بعد ہی مر گیا۔